افغانستان کے جو سپوکس پرسن ہیں اور جو یونائٹڈ نیشن کے پرماننٹ ریپ ہیں سہیل شاہین صاحب، وہ مجھے انہوں نے فون پہ جوائن کیا۔ سہیل شاہین صاحب خوش آمدید، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سہیل شاہین صاحب، ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی حکومت جو ہے ابھی تک آپ کی حکومت کو تسلیم کرنے پہ آمادہ نہیں ہو پا رہی ہے۔ نہ پاکستان کر پا رہا ہے، نہ ایران کر پا رہا ہے، نہ چین کر پا رہا ہے، نہ قطر کر پا رہا ہے، کوئی نہیں کر پا رہا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ آپ کسی کو بھی امپریس اپون نہیں کر پا رہے، کنونس نہیں کر پا رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ جی، جیسے آپ جانتے ہیں افغانستان کے عوام نے 20 سال اپنی آزادی کے لیے جدوجہد کی، اس کے نتیجے میں ہم نے آزادی حاصل کیا۔ اس کے افغانستان کے عوام کی حمایت تھی ہمارے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی نصرت تھی۔ جو بھی وہ اصول ہے ہم نے وہ شرائط پورا کیے ہیں۔ ہمارے سارے افغانستان پر کنٹرول ہے، ساورنٹی ہے، ریٹ ہے، اب دا گورنمنٹ ہے، عوام کا سپورٹ ہے، اور ہم نے یہ توانائی ہے کہ اپنے ملک کے، اپنے عوام کے دفاع کر سکے۔ وہ اہم اصول ہے۔ ایک ملک کے ریکگنیشن کے لیے اس کے یونائٹڈ نیشن میں، دوسرے میں وہ شرائط جو ہم نے پورے کیے ہیں۔ میرے خیال میں یہ کچھ پولیٹیکل ریزن ہوں گے، ادروائز تو ہم پالیسی بھی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ سارے ممالک کے ساتھ پازیٹیو ریلیشن رکھیں، گڈ ریلیشن رکھیں، اور ہم افغانستان میں ریجن میں بھی پیس اور اسٹیبلٹی کے لیے کنٹریبیوٹ کریں۔ تو ہم آپ ان سے پوچھ لیں کہ کیا ریزن ہے کہ وہ انہوں نے اشرف غنی کے گورنمنٹ کو جو افغانستان آکوپائی تھا انہوں اس کو ریکگنائز کیا، اور جب ہم افغانستان کے عوام نے آزادی حاصل کی اس کو ریکگنائز نہیں کرتے۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، لیکن کیا اگلے چند ہفتوں میں کوئی حکومت آپ کو ڈپلومیٹک ریکگنیشن دیتے ہوئے آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی حکومت آئے گی، آگے بڑھے گی، ریکگنائز کرے گی آپ کی حکومت کو اگلے چند ہفتوں میں؟ ہمارے تو ایکسپیکٹیشن یہ تھا جو بھی وہ فریڈم لونگ کنٹریز ہے، لوگ ہے، وہ ہمیں ریکگنائز کرے۔ اور دوسرا جو ریجن ہے، ہمارے ریجن میں یہ مناسب ہے اور یہ اس کی منفعت میں ہے کہ حکومت کو ریکگنائز کرے اور ہم ایک مرحلے میں داخل ہو جائے جو آپس میں کوآپریشن کا ہے، ٹریڈ کا ہے، اور اس ریجن میں اکانومک پراسپریٹی کا ہے، اس مرحلے میں ہم داخل ہو، اسپیشلی نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ۔ تو ہماری شیئر گولز ہے، شیئر منافع ہے، تو اس لیے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ریکگنائز کرے۔ تو لیکن وہ ان پر ڈپینڈ کرتے ہیں، اور ہم اپنی پالیسی کو دوسرے ممالک کے امبیشن کے تحت نہ رکھیں۔ آخری میرا سوال ہے کہ آپ کے فارن منسٹر امیر خان متقی کی یہاں پر ٹروئیکا پلس پارٹیسپنٹس کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی ہے، جس پہ امریکہ کے نمائندے بھی موجود ہیں۔ پبلکلی یہ مانا گیا ہے کہ ملاقات ہوئی ہے۔ اس سے کیا سمجھتا ہے کہ آپ کے اور امریکہ کے تعلقات میں اب کوئی بہتری آتے نظر آئے گی؟ امریکہ نے تو دوحہ اتفاق نامے میں انہوں نے یہ عہد کیا تھا کہ جو فیوچر کی اسلامک گورنمنٹ ہے اس کو ریکگنائز بھی کریں گے، اور اس کے ساتھ افغانستان کے ریکنسٹرکشن میں بھی حصہ لیں گے، اور دوسری ممالک کو بھی انکریج کرتے ہیں۔ یہ پارٹ آف دوحہ ایگریمنٹ ہے، اور ہم نے یہ تعہد کیا تھا کہ ہم افغانستان کی سرزمین کو کسی کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں گے۔ ہم تو اپنی کمٹمنٹ کو پورا کر رہی ہے، اور وی آر ابائڈنگ بائی دیٹ، لیکن وہ توافقنامے کے خلاف جو وہ ابھی کر رہے ہیں وہ اس کے خلاف ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ اور ایکسپیکٹ بھی کرتے ہیں کہ امریکہ وہ کمٹمنٹ جو انہوں نے توافقنامے میں وہ دی ہے اسے پورا کریں گے، انجام دے۔ بہت شکریہ۔ وہ انجام
جی جی شاہین صاحب، افغان طالبان کے پرماننٹ ریپرزنٹیٹو، افغان حکومت کے پرماننٹ ریپرزنٹیٹو ٹو یونائٹڈ نیشن اور اسپوکس مین ہمیں سے بات کر رہے تھے. وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے دوحہ ایگریمنٹ میں یہ گارنٹی دی تھی کہ وہ افغان حکومت کو تسلیم کریں گے، اور ہم نے ان ریٹرن افغانستان کو دہشت گردی کے خلاف محفوظ کرنا تھا. ہم نے اپنی شرط پوری کی ہے، امریکہ نے ابھی تک اپنی شرط پوری نہیں کی ہے. رستم شاہ محمد صاحب کی طرف آتا. رستم شاہ محمد صاحب، ہندوستان دوبارہ ایک رول ڈھونڈ رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اس میٹنگ سے، جو ہندوستان میں NSS کی میٹنگ ہوئی ہے 2 دن پہلے، ہندوستان نے اپنے لیے ایک نیا رول سینٹرل ایشین ریپبلکس اور رشیا کی مدد سے ڈھونڈ لیا ہے؟ دیکھیے، اگر یہ میٹنگ نہ بھی ہوتی تو ہندوستان کا رول ہونا تھا، اور اس کی وجوہات ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہندوستان سینٹرل ایشیا سے اپنی جو انرجی ریکوائرمنٹس ہیں، ایک بڑی 3 حصہ سینٹرل ایشیا سے امپورٹ کرتا ہے، اور اس کے لیے راستہ افغانستان ہی کا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کروڑوں روپے لگائے چابہار بندرگاہ پہ، جو کہ ایران میں ہے، اسی غرض سے کہ سینٹرل ایشیا کے ساتھ ان کے روابط ہو جائیں اور ان کو ایک لینڈ روٹ مل جائے. اور تیسری بات یہ ہے کہ انہوں نے $3 بلین سے زیادہ انویسٹمنٹ کی ہے افغانستان میں، انفراسٹرکچر میں اور باقی منصوبوں میں. اس کو وہ ضائع کرنے نہیں دیں گے. چوتھی بات یہ ہے کہ ہندوستان ایک ریجنل ملک ہے، افغانستان کو مدد کی ضرورت ہے. اگر وہ مدد دیتا ہے تو اس پہ اصولاً کسی کو آبجیکشن نہیں ہونا چاہیے. ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ طالبان کبھی کسی حالت میں بھی کسی ملک کو ان کی سرزمین کسی اور ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے. چنانچہ یہ جو میٹنگ ہوئی، اس میں انہوں نے اپنی ریلیونس پروو کرنی تھی، اور ریلیونس ان کی اس لیے بھی ہے کہ وہاں پہ تو آپ دیکھیں کہ ہندوستان جو ہے وہ ان کے جو مفادات ہیں سینٹرل ایشیا کے حوالے سے، افغانستان کی ریکنسٹرکشن کے حوالے سے، ریہیبلیٹیشن کے حوالے سے، اور افغانستان کے ساتھ ان کے جو بہت پرانے روابط ہیں، سویلائزیشن کانٹیکٹس ہیں بہت سے عرصے سے، تو ان کو وہ پروموٹ بھی کرنا چاہتا ہے اور دوبارہ ایمفسائز بھی کرنا چاہتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ اگر آپ طالبان سے بھی بات کریں تو وہ یہی آپ کو کہیں گے کہ ہم ہندوستان کے روس کے ساتھ اگر ہم تعلقات قائم کر سکتے ہیں، روس کو ہم امبریس کر سکتے ہیں، جنہوں نے افغانستان کے ساتھ کیا سن 80 کی دہائی میں، تو اگر روس کو وہ اپنے قریب کر سکتے ہیں تو ہندوستان نے تو کوئی ایسی حرکت نہیں کی. ہندوستان کے ساتھ بھی وہ خواہش مند ہے کہ وہ اچھے تعلقات قائم کر لیں، لیکن ان کو جو پاکستان اور ہندوستان کی رقابت ہے ان کا لیکن رستم شاہ محمد صاحب، ایک بہت بڑا فرق یہ ہے کہ پاکستان میں جو ٹروئکا پلس کی میٹنگ ہوئی ہے، اس میں افغانستان کے ہیومینیٹیرین کرائسس کی بات کی گئی ہے، ڈیولپمنٹ کے لیے پیسوں کی بات کی گئی ہے، تنخواہوں کے لیے پیسے کی بات کی گئی ہے، انٹرنیشنل ایڈ کی بات کی گئی ہے، بائیکاٹ بند کرنے کی بات کی گئی ہے. لیکن ہندوستان میں جو کانفرنس ہوئی ہے NSS کی، وہاں افغانستان کو خطے کے لیے ایک انسٹیبلٹی اور دہشت گردی کا مرکز کے طور پہ دکھایا گیا، اور کہا گیا کہ ہمارے کنسرنز ہیں کہ افغانستان سے دہشت گردی سپریڈ کر سکتی ہے. تو دونوں جو یہ کانفرنسز ہیں، اسلام آباد کی اور دلی کی، ان کے ٹون، ٹینر اور ان کے لب و لہجے میں بہت فرق ہے. یہ اس کا تو آپ کو بیک گراؤنڈ اس کا آپ کو علم ہے. ہندوستان والے تو یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ افغانستان میں کوئی ایسے گروہ وہاں پہ روٹس لیں جو ان کے لیے کشمیر میں کوئی مسئلہ بنائیں. حالانکہ ان کو علم ہونا چاہیے کہ افغانستان کے طالبان ماضی میں اس وقت اس بات کی اجازت دیں گے کہ ان کے ملک کے ان کے فائل کو استعمال کرتے ہوئے کوئی وہاں پہ کسی اور ملک کے خلاف کوئی کارروائیاں کریں.